کیا مخصوص نشستوں کا مقصد نمائندگی ہے یا سیاسی انعام؟ کیا یہ جمہوریت کا حسن ہے یا طاقتوروں کا ہتھیار؟ آئیے جانتے ہیں ساری صورتحال، لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان کی سیاست میں مخصوص نشستیں بحث کا موضوع رہی۔ 8 فروری کے الیکشن میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی باعلیٰ نے پی ٹی آئی سے بلّہ کا نشان چھین کر پاکستان کے 80% عوام کو بنیادی حق سے محروم کر دیا۔ یہ متنازع فیصلہ 13 جنوری 2024 کو سنایا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پورے ملک میں بھاری اکثریت سے ووٹ پڑا، تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جیت لیں، لیکن رات کو فارم 47 کے ذریعے نون لیگ کے 17 سیٹوں کو 80 کے قریب لایا، اور اس طرح پیپل پارٹی کو بھی اس طرح سیٹیں دی۔ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر نون لیگ نے مرکز میں حکومت بنائی۔ پی ٹی آئی کے امیدواران سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے اور اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ گئے۔ پی ٹی آئی کے امیدواران سنی اتحاد کونسل میں اس لیے چلے گئے تاکہ مخصوص نشستیں مل سکیں، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی اور باقی پارٹی کے امیدواروں میں تقسیم کر دیا۔ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کر دیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا رخ کر لیا اور وہاں پر سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دے دیا اور سماعت فکس کر دیا۔ سپریم کورٹ کے پول رکنی بینچ نے 8 پوائنٹ سے مخصوص نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا اور وضاحت بھی کی کہ ملک میں مخصوص حالات بنا کر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے ریویو پٹیشن فکس کر دیا اور 27 جون کو پی ٹی آئی سے سیٹیں چھین کر حکومت اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی، اور وہ الیکشن کمیشن جو 1 سال سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کراتے، اب جلد ہی پیر کو آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں قوی امکان ہے کہ پھر ہی کے روز حکومت کو مخصوص سیٹیں دی جائے گی۔ اس جانبدار فیصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی کے پی میں جنرل سیٹوں کی تعداد 23 ہے اور مخصوص نشستیں ان کو 30 مل جائیں گی۔ مخصوص نشستوں کی حکومت کو دی جانے والی غیر متناسب تعداد پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ نشستیں عوامی ووٹ کے بغیر ایک خاص جماعت یا اتحادیوں کو اکثریت دلانے کے ذریعہ بن چکی ہے۔ مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کے بعد حکومت 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری کر رہی ہے، جس کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی، جو اب پوری ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ عدالتی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر لکھا جائے گا۔